آپ اس کے نیم سے آپ دیکھیں پہلے فیلڈ ایپیڈیمیولوجی ہے ڈیزیز ایپیڈیمیولوجی بیسکلی میتھمیٹکس ان میڈیسن. آپ کا جتنا بھی ایپیڈیمیولوجی کا ورک ہے آپ نے ان کو آپ کو ڈیٹیل پتہ ہو میتھمیٹکس کے ساتھ آپ نے ان کے انالیسس کرنا ہے, انالیسس کر کے آپ نے ڈیزیز کو دیکھنا, دیٹ از میتھمیٹکس ان میڈیسن. اور پبلک ہیلتھ کمیونٹی کو ہم نے وہ ٹریٹ کرنا. تو فیلڈ ایپیڈیمیولوجی تھا کہ ہم نے کمیونٹی سے جو ان کا ڈیزیز کے ڈٹرمنٹس ہیں, جو رسک فیکٹرز ہیں, ان کو اسٹڈی کرنا ہے, دین ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے ڈیزیز فیکٹر. اب ہم سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول ایزی ہم نے ڈیزیز کنٹرول کے لیے ورک کرنا. تو ہمارا یہ مین فوکس ہے, ہمارے ڈویژن کا مین فوکس ہے. ہمارے ساتھ میں ابھی کرنٹلی مطلب جو اپنے پاس ہے ہمارا جو مین فلیگ شپ ہے وہ فیلڈ ایپیڈیمیولوجی ہے. ایپیڈیمیولوجی دو ٹائپس کی ہوتی ہے, ایک ہاسپٹل میں ہوتی ہے, ایک ہم فیلڈ میں. ہاسپٹل میں آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں, آپ ہاسپٹل بیس سارا وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے پیشنٹ ہے, کتنا فلو ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہے, اکارڈنگلی آپ پلان کرتے ہیں. لیکن ہاسپٹل کے اندر جو ایک پیشنٹ ہوتا ہے وہ ایک اکیلا پیشنٹ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کمیونٹی کے اندر 20-50-100 ڈپینڈنگ آن وٹ ڈیزیز اتنے ہو سکتے ہیں. اب میزلز ہے, آپ میزلز کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو وہاں 25-30 پیشنٹ ایک پیشنٹ کے ہوں گے. ڈینگی ہے تو وہ آپ کے ہاسپٹل کے اندر جو پیشنٹ ہے اس کی بیک اینڈ کے اوپر 70-80 تک پیشنٹ بھی ہے. تو یہ ساری کی ساری ہوتی ہے. پھر ہم لوگوں نے دس از وٹ یو سے فیلڈ ایپیڈیمیولوجی. ہاسپٹل آنے سے پہلے ہمیں ہاسپٹل ایک ٹریگر دیتا ہے, ہمارے پاس پیشنٹ ہے, وی گو ان دا فیلڈ, وی گو ان دا کمیونٹی, وہاں پر جا کر ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے کیا ڈٹرمنٹس ہیں یا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ڈیزیز اسپریڈ کر رہی ہے, تاکہ وہ جو پیشنٹس ہیں جو ابھی تک ہاسپٹل نہیں پہنچے ان کو بچایا جا سکے, اور جو ہیلدی کمیونٹی ہے اس کو سیو کیا جا سکے تاکہ ڈیزیز اسپریڈ نہ ہو. اس کا کانسیپٹ یو ایس نے بڑا ارلی وہ لانچ کیا تھا. ہونا چاہیے کہ ہم پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ٹریٹ کرتے رہیں گے اور ہاسپٹل اسٹرینتھن کرتے رہیں گے تو ہم جو ہے وہ اپنے ریسورسز کو ویسٹ کریں گے. ایز کمپیئرڈ ہم اگر کمیونٹی کے اندر دیکھیں گے, کمیونٹی میں کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن سے ہم ڈیزیز روک سکتے ہیں, اگر ہم وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم ہاسپٹل کو بھی جو ہے نا اس ٹائم پہ برڈن سے یا آگے فیوچر میں ہوتا ہے. آج اس ورک کی وجہ سے فیلڈ ایپیڈیمیولوجی یا پبلک ہیلتھ ورک کی وجہ سے جس کو آپ کے ہاسپٹل جو یو ایس کے ہیں ان کے اندر برڈن بہت کم, بہت زیادہ ہے ایز کمپیئرڈ ہمارے ہاسپٹل جو ہے اس ٹائم پہ ہیوی برڈن ہے ڈیو ٹو انفیکشس ڈیزیزز, نان کمیونیکیبل برڈن. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی ڈبل برڈن ہے, کمیونیکیبل بھی ہے نان کمیونیکیبل, جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ جو ورک ہوتا ہے کہ فیلڈ میں جائیں. دیکھیں فار ایگزامپل آپ کی جو ہے ایکیوٹ واٹری ڈائریا ہے کہ آپ کا ہیپیٹائٹس اے ہے, یہ اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہے, کیا پتا آپ کو جو سیف ڈرنکنگ واٹر سے یہ چیزیں ٹریٹ ہوتی ہیں. آپ سیف ڈرنکنگ واٹر پرووائڈ کرتے ہیں, آپ کمیونٹی کی واٹر سینیٹیشن اینڈ ہائیجین پریکٹسز کو امپروو کرتے ہیں, آپ سیوریج ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ورک کرتے ہیں, تو میکسیمم اس سے لنک ڈیزیزز کنٹرول ہوتے ہیں. دوسرا آپ کے پاس ایسپیکٹ کیا, ہاسپٹل سے آپ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے, لیکن آپ کتنوں کو ویکسینیٹ کریں گے اور کب تک ویکسینیٹ کریں گے اور کتنا پیسہ دیں گے. تو پریونشن از بیٹر دین کیور, یہ سمپل تھا. اس میں ہمارا ایک ٹریننگ پروگرام تھا, وہ یو ایس کے ساتھ ہی وہ تھا فیلڈ ایپیڈیمیولوجی میں ٹریننگ پروگرام. بیسکلی اس کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں ایم بی بی ایس ہے, بی ڈی ایس ہے, وہ جو اس سارے کے اوپر ٹرین ہوتے ہیں, پھر وہ آگے ڈیزیز سرویلنس کرتے ہیں, اور ڈیزیز سرویلنس کے تحت پھر ہم ورک کرتے ہیں. ہمارے جو یہ 2014 میں یہ ڈویژن بنا, اس 2014 ڈویژن کے تحت پھر یہ ہمارے ڈیزیز سرویلنس پوائنٹس تھے جن کو ہم ڈیزیز سرویلنس اینڈ رسپانس یونٹس کہتے ہیں. وہ الحمدللہ بھی اس ٹائم کے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ہیں, صرف ان کی اسٹرینتھنگ کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے جو پروونشل ڈیزیز سرویلنس یونٹس ہیں وہ اسٹرینتھنڈ ہیں, ہمارے جو فیلوز ٹرینڈ ہیں ان کے ساتھ مل کے کام بھی کرتے ہیں, وہ سارا جو ہے ان کے ساتھ چلتا ہے. تو وہ ابھی ہماری ورک فورس 230 to 40 جو ہمارے ٹرین فیلڈ ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں وہ ہے. یہ دس از دا اونلی ٹریننگ جو ہم یہاں کرتے ہیں. ابھی یہ جو سندھ میں کوئی 300 پلس ایچ آئی وی پازیٹیو نکلے وہ کیا روٹین ہے؟ سندھ میں کون سے ایچ آئی وی پازیٹیو کوئی 300 تک پورا لاٹ ہے جو یہ بھی لاسٹ ویک مجھے. اچھا اس میں سندھ کے اندر مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن میں آپ 300 لوگ have been diagnosed کراچی کے اندر. positive جی. اچھا سندھ کے اندر جو ایشو چل رہا تھا نا, پہلے لاڑکانہ میں آئے تھے, ان کا جو ہے نا وہ نیڈل شیئرنگ بیس ہے. ان کے اندر جو لاڑکانہ کے تھے ان کے اندر بچے تھے, وہ سارا کچھ تھا. وہ یہ تھا کہ جو نیڈلز ہیں وہ ایک سے دوسرے سے تیسرے وہ چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہاں آؤٹ بریک ہوا. تو اگر اس قسم کی جو پریکٹسز چل رہی ہوں, یہ ہمارے تک ابھی رپورٹ آئی نہیں ہے یا ہم نے ابھی اس کو نہیں کیا, تو وہ ہے تو مینلی یہی ریزن. Hello, my sponsor belongs to, she's from Karachi, so she just mentioned it randomly. کہ 300 اس میں ایک اور چیز بھی ہے, اس میں ایک اور یہ ہوتا ہے کہ یہ 300 یہ جو اس
سے انکیوبیشن پیریڈ ایسے ہی تھوڑا سلو ہے, تھوڑا سا ٹائم کے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایک اسکریننگ کیمپ ارینج کرتے ہیں دیکھنے کے, وہ ان کے جو پیشنٹ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں وہ دے آر ناٹ لائک کہ وہ ابھی ہیں, وہ ایک پول آف پیشنٹس کا ہوتا ہے, یا کسی میڈیا پرسن کا ایک ٹریٹمنٹ سینٹر کے ساتھ لنک ہوا ہوتا ہے, میرے پاس 300 کے, تو انہوں نے ایک دم سے روکا. تو یہ بڑی سلو گروئنگ آؤٹ بریک ہے, تھوڑا سا تھا الارم کہ آؤٹ بریک ہے یا کیا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, سچ اے بگ نمبر ہے چاہیے تو امیڈیٹ نہیں ہوتی ہے, ود ان منتھس نہیں ہوتی, اس کو ایئرز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چل رہے ہوتے ہیں ڈٹرمنٹ, آپ نے وہاں پر دیکھا آپ کے پاس ایک دو کیسز ہے, آپ نے کہا چلے یہاں اسکریننگ کی, آپ کو پتا چلا اتنے لوگ وہاں پر ملا. پھر ایچ آئی وی کے ساتھ ان کا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے, اسپیشلی ٹی بی کے ساتھ. تو ٹی بی اور ایچ آئی وی کو اگر آپ ریورس میں دیکھیں, جن کو ایچ آئی وی ہوتی ہے میکسیمم چانس ہوتا ہے کہ ٹی بی. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ اب یہ سارا ورک ہے. پھر ہمارا نیکسٹ ایک کانسیپٹ ہے جس طرف ہم جا رہے تھے, دیٹ از کالڈ ایمرجنسی آپریشن سینٹر. اب ایمرجنسی آپریشن سینٹر نیکسٹ پبلک ہیلتھ کمیونٹی ٹریٹمنٹ کی کانسیپٹ ہے, یہ کمیونٹی لیول پہ ورک کا, کہ ہیلتھ کے اندر ایک سنگل ڈاکٹر کام نہیں کر سکتا. ہم ایگزامپل لیتے ہیں اگر واٹر سیوریج یا واٹر پلانٹ یا ڈینگی کی آپ ایگزامپل لیتے ہیں. اب ڈینگی کے اندر ڈاکٹر نے تو پیشنٹ کو, لیکن وہاں پر جو ڈینگی سرولنس ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈپارٹمنٹ انوالو ہوگا, سینیٹیشن کا ورک ہے اس کا سینیٹری کا ڈپارٹمنٹ ہوگا سارا. اب ان کو کون کوآرڈینیٹ, اب ڈیزیز کی جو ڈائنامکس ہیں اس کے مطابق آپ کا جو مچھر ہے, مسکیٹو ہے, وہ مارچ میں سٹارٹ ہوتا ہے, اپریل میں سٹارٹ, کیسز آتے ہیں اگست. تو آپ نے اگر ڈیزیز کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو ورک کرنا پڑے گا مارچ اپریل, لیکن وہ مارچ اپریل کا جو ورک ہوگا وہ ڈاکٹر نہیں کر سکتا, اس کے لیے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر سینیٹری آپ کے جو ہے وہ انہوں نے کرنا. ان ساروں کو کوآرڈینیٹ کرنے کے یہ ایک کوآرڈینیشن میکینزم کراتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایمرجنسی آپریشن سینٹر, جس میں پھر آپ سارے ڈپارٹمنٹس کے ڈیٹاز کو کلیکٹ کرتے ہیں, آپ سینیٹیشن کا, واٹر کا, آپ یہ ویکٹر کا, ان کو پھر ایک جگہ پر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس جگہ پر کیا کام کرنا ہے, کہاں پر ضرورت ہے, دین اکارڈنگلی آپ ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں. یہ ایک سینٹرل کوآرڈینیشن میکینزم ہے, اسے ہم انسیڈنٹ مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں. تو یہ ایمرجنسی آپریشن, یہ ہم جدھر جا رہے تھے وہاں تو ایک میٹنگ چل رہی تھی. سارا اس میں 2-3 ڈیزیز ہے. ابھی آپ نے کووڈ, اس کے اندر این سی او سی کا نام سنا ہوگا. دس از بیسکلی ایمرجنسی آپریشن سینٹر. وہ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کو آپ کوئی نام دے سکتے ہیں, انسیڈنٹ مینجمنٹ سینٹر کہتے ہیں, پاکستان میں اس کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کرتے ہیں. یہ تھا. اس کے بعد پھر پروونسز کے اندر ان ساروں نے کوآرڈینیٹ کیا, تبھی تو پاکستان کا جو کووڈ رسپانس ہے اس کو بڑا پریز کیا جاتا ہے. ہمارے ڈی صاحب جنرل صاحب انہوں نے بھی اس کو لیڈ کیا. ابھی ہمارے این آئی ایچ میں این سی او سی چل رہا ہے اور ابھی جنرل صاحب بھی لیڈ کر رہے ہیں, یہ ہم کر رہے ہیں. فلڈ کے لیے بھی بنا ہے این ایف آر 60, اگر آپ کو نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوآرڈینیشن وہ ہے. 2019 میں این آئی ایچ نے ڈینگی کو لیڈ کیا تھا, وہ اس ٹائم پہ بنا تھا. تو یہ ڈیزیز بائی ڈیزیز اور یہ سارا ہمارا پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے. تو جس ڈیزیز کی نیڈ ہو ہم اس کو آپریشن کرتے ہیں. یہ ہمارے جو اس ڈویژن کے مین ورک ہے. ہمارے اسی طرح سے مطلب ٹیسٹ اسٹیشنز ہیں, ڈیٹاز ہم نے پروونسز سے کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے. دین ہم آتے ہیں لیب سپورٹ آپ نے دیکھی, پبلک ہیلتھ لیب میں جو سیمپلز آتے ہیں وہاں. تو یہ سارا کا سارا جو ہے ہمارے ڈویژن کا کام ہے. آپ کے حوالے سے کوئی کوشچن تو آپ دیکھیں, بہت یہاں گرمی بھی ہو رہی ہے, آپ بھی ہو رہا ہے, اے سی شاید پہلے انہوں نے چلایا نہیں. تو کوئی آپ کا کوشچن ہو اس حوالے سے تو پھر باقی یہ ہے کہ پھر آپ پبلک ہیلتھ ہم انٹرنشپ کے لیے انکریج کرتے ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں انٹرنشپ, بٹ اس کا ایک کرائٹیریا. ہمارے پاس این آئی ایچ میں کووڈ میں بہت زیادہ لوگوں نے کیا, دین یو نیڈ ٹو اپلائی. اس میں آپ کو یونیورسٹی سپورٹ کرے کہ ہاں یہ ہمارے پوٹینشیل ہیں اسٹوڈنٹس, ان کو آپ انٹرنشپ دیں. وہ پھر ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب اپروو کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن ہمارے پاس اویلیبلٹی. پبلک ہیلتھ لیب کے اندر بھی اسی طرح سے ہے, ہمارے پاس بھی ہے اویلیبلٹی ہو, دین آپ کے ریکوائرڈ ٹائم 3 months. تھوڑی سی فی بھی ہے 5000 وہ پے کرنی ہے. یو کین گیٹ انٹرنشپ, اور آپ کو پھر این آئی ایچ آفیشیلی آپ کو انٹرنشپ ایکسپیرینس لے. تو یہ جیسا ایک تیاری کے لیے ہمیں وہ سارا سیکیورٹی کلیئرنس وغیرہ کرنا پڑتا تھا, تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا. سیکیورٹی کلیئرنس فور لائک جب ہم کیا میں کر رہے تھے ریسرچ, تو بڑا ہمیں وہ پورا ایٹامک انرجی سے سارا کلیئرنس پتہ نہیں, اٹ ٹوک لائک 6 months فار دیٹ سیکیورٹی کلیئرنس. سو یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے. ایکچولی
کے ساتھ اتنا نہیں ہے. Professor Dr. Shana Kazmi was here with us, HSA میں, and she was interested to meet آپ کے جو ED صاحب ہیں کہ ہم ایک MOU initiate کریں. But unfortunately she asked. میرے خیال میں جنرل صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر شاہ بڑے اچھے طریقے سے. Exactly, so she was interested to see him, but unfortunately. ساتھ میں ہمارا اس طرح سے ہم کیونکہ ڈائریکٹلی آرمی سبسیڈری آرگنائزیشن یا اٹامک انرجی کمیشن کے انڈر نہیں آتے, یعنی کہ خود سے ایک اٹامس ہو, تو ہمیں وہ آرمی سیکیورٹی کلیئرنسز کی وہ ضرورت ہے. کیونکہ وہاں پہ بڑا ہوتا تھا, تو جب بھی اب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سوچتے تھے یہ 6 months میں تو کلیئرنس ہوگی, اس کے بعد جا کے انٹرنشپ ملے گی. نہیں, وہ چونکہ ڈائریکٹلی آرمی کے وہ ایک پارٹ اینڈ پارسل جن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مطلب اٹامک کمیشن, تو ہم لوگ اس طرح سے جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی آرمی کے انڈر نہیں آ رہے, اور ہم ڈائریکٹلی اٹامک انرجی کمیشن ہمارا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اٹامس باڈی. So it will be easy to grab the opportunity. ہمیں کبھی بھی میرا نہیں خیال کسی اسٹوڈنٹ کی سیکیورٹی کلیئرنس ایجنسیز کو بھیجنا وہ آپ کو کر سکتے ہیں. So we will recommend them for like internship over here, basic students. دیکھیں آپ کے پاس اگر کسی اسٹوڈنٹ نے یونیورسٹی تھیریز پڑھا رہی ہیں, بکس دے رہی ہیں, پریکٹیکل ایکسپیرینس آرگنائزیشن ایکڈیمیا اینڈ آرگنائزیشن کا ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہوگا, تو ہماری ینگ لاٹ کو کیسے پتہ چلے گا کہ پریکٹیکلی ورک کیسے. وہ ہمیں میڈیسن میں پڑھایا کرتے تھے بکس ڈونٹ ریڈ, آپ سرجری بکس پہ جتنی مرضی پڑھ, بٹ جب آپ اوریجنلی اسکیلپل رکھتے ہیں کہ بلڈ نکلتا ہے دین یو کم ٹو کیا. So ask questions please if you have any with respect to even internships کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, کووڈ سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن پوچھیں, آؤٹ بریک سے ریلیٹڈ. اگر اس یوسی میں ہمیں چانس مل جاتا ہے میں وہاں پر دیکھتا تھا آپ کو ڈیٹا ہمارے مسلسل چل رہے ہیں لینگویج کا بھی بات کروں, تو یہ ہے کہ وہ what is the COVID like prevalence کیا ہے آج کل کووڈ کا آج کل ریٹ بہت کم الحمدللہ. ویکسین یہ دس از ویکسین انٹروینشن, یہ بھی اب این سی او سی نے اس ٹائم پہ اس کو بڑا ٹائملی اور بڑا مطلب ایفرٹ کے ساتھ جس کی وجہ سے جب ویکسین ہوئی ہمارے ابھی کام. اب اس طرح سے ہے کہ ٹوٹل آج کے جو کیسز ہے بائی نمبر کریکٹلی میں نہیں اس کو اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ میں ہی کووڈ سرویلنس لیڈ بھی ہوں, تو دیٹ از اراؤنڈ اباؤٹ 50. اب آپ کی کنٹری کے اندر 22 کروڑ کی پاپولیشن میں اگر 50 کیسز ہیں دیٹ از ناٹ ٹو مچ, وہ وہی سب نہیں ہے, جس کی وجہ سے این سی او سی نے نا اپنی تمام ریسٹرکشن جو لاسٹ ہم نے کل ختم کی ہے اس ویک میں, وہ تھی ڈومیسٹک ایئر ٹریول میں ماسک, باقی ہم نے سارا ریلیکس کر دیا. تو یہ چیز آپ نے دیکھی ہے کووڈ میں وہاں جا سکتے ہیں, یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیزیز کیسے ڈائنامکلی موو کر رہا ہے. اب کووڈ میں یہ دیکھتے تھے کہ ڈیزیز کا ٹرینڈ آپ کا فوراً ہم امیڈیٹ کون سے اسٹیپس شوز ہیں, کلوجرز کس وقت ہونے ہیں کیسے, جب وانس وی گیٹ ویکسینیٹڈ ویکسین ریشو کیا ہے کس جگہ پر جاتا ہے, اب یہ چلڈرن ویکسین کو جو ہے وہ پیڈیاٹرک ڈوزز کے لیے لینس کیا جا رہا ہے. ٹائیفائڈ